اساتذہ کرام اور گلشن محمدیہ کے غیور و جسور دل نوجوانوں، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع سخن پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے امت مسلمہ زوال پذیر کیوں۔ حضرات، امت مسلمہ کو چاروں طرف سے گوناگوں مسائل نے گھیرا ہوا ہے۔ امت مسلمہ زوال کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آج کنتم خیر امت اخرجت للناس کا لقب پانے والی یہ امت ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کے رنگ میں رنگی ہوئی نظر آتی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سے ثم رددناہ اسفل سافلین کا درجہ اسفلیت اختیار کر چکی ہے۔ حضرات، اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ انسانیت سے قومیت پر آ گئی، پھر ان میں فرقے بننے شروع ہو گئے۔ حضرات، نفسا نفسی تک نوبت آن پہنچی۔ آج امت مسلمہ زوال کے اس تاریخی دور میں بھی بطور ملت کچھ کرنے کو آمادہ نہیں ہے۔ اپنے ملی تشخص، حیا اور بقا، غیروں کی ریشہ دوانیوں کا توڑ اور امت مسلمہ کے فرض منصبی کو ادا کرنے کی کسی کو فکر ہی نہیں۔ اپنے اوپر ظلم ہونے کے ظلم و ستم کا وقتی ویلا اور اس کے بعد لمبی خاموشی۔ حضرات، یاد رکھو، ایک وہ دور تھا جب امت مسلمہ کے ہاتھ میں سیاسی اقتدار اور معاشی ثروت کی باغ دور تھی۔ ہمارے اسلاف علم و فضل کے محافظ تھے۔ آج وہ علم و فضل ہم سے دور جا چکا ہے۔ حضرات، یاد رکھو، جو قومیں کتاب اللہ کو چھوڑ دیتی ہیں، اللہ رب العزت ان کو کار مذلت میں پھینک دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو نیست و نبوز کر کے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن جو قومیں کتاب و سنت کو تھام لیتی ہیں، اللہ رب العزت ان کو رفعت و بلندی عطا کر دیتا ہے۔ اسی قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے احکامات کی وجہ سے اللہ رب العزت نے عرب کے بادیہ نشینوں کو، بوریہ نشینوں کو، خاکے نشینوں کو کائنات کا سر بنا بنا کے رکھ دیا۔ وہ جس طرف قدم اٹھاتے، اللہ رب العزت کی تائید و نصرت، فتح و غلبہ ان کا مقدر ہو جاتی۔ حضرات، وہ لوگ تعداد میں کم تھے، لیکن جس جانب بڑھتے اللہ کی تائید و نصرت ان کے مقدر ٹھہرتی۔ ان کے قدم تسخیر کو چومنے کے لیے بے قرار و بیتاب ہوا کرتے تھے۔ اس لیے شاعر نے کہا، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ حضرات، جب مسلمانوں نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، سنت رسول اللہ کو چھوڑ دیا، اپنے ہی ملکوں میں ذلیل ہو کر رہ گئے، اپنے ہی شہروں میں ذلیل ہو کر رہ گئے۔ آپ کے سامنے ہے کوفہ کی تاریخ، بغداد کی تاریخ، افریقہ کی تاریخ اور اس بر صغیر کی تاریخ وغیرہ۔ جس طرف آپ نظر اٹھائیں گے آپ کو مسلمان ہی نظر آئیں گے۔ لیکن جب مسلمانوں نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، صحابہ کرام کے کردار کو چھوڑ دیا، اپنے ہی گھروں میں ذلیل ہو کر رہ گئے۔ ذات آج امت مسلمہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین کو چھوڑ کر زوال پذیر ہے، تعلیمات قرآن سے اعراض کر کر زوال پذیر ہے۔ آج امت مسلمہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم به کتاب اللہ و سنت رسولہ سے اعراض کر کے زوال پذیر ہے۔ آج امت مسلمہ اپنے عدل و انصاف سے عاری ہو کر معاشی وقار اور ملی عظمت کے ستاروں کو زمین کی بستیوں میں پھینک کر زوال پذیر ہے۔ آج امت مسلمہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کو بلا کر زوال پذیر ہے۔ اٹھو، ملت اسلامیہ کے پاس بانو، اٹھو، ملت اسلامیہ کے پاس مانو، کلمت اللہ ہی العلیٰ کا علم لے کر، ولا تہینوا ولا تحزنوا کا عزم لے کر، نحن الذین بایعوا محمدا کا پیمانہ لے کر یہ چراغ جلاتے جاؤ، ظلمت باطلہ کی دھجیاں اڑاتے جاؤ اور کائنات کو یہ بتاتے جاؤ کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ ارے روئے زمین پہ بپا ہے دنگا فساد، انہی چراغ سے ہوگا امن آباد۔ میں آخری بات شعر میں ختم کر دیتا ہوں۔ کیسے ہیں مسلمان یا رب، کیسے ہیں مسلمان یا رب، دین کی عظمت بھول گئے، کلمہ تو زبانی یاد رہا، کلمہ کی حقیقت بھول گئے، وما علیہا الا البلاغ۔